یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ۔ یہاں پر غور کیجئے، پہلے اپنی جان آئی ہے، اور یہ ہے بہت صحیح انداز۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو چاہے بہت سے لوگوں کو پسند نہ آتی ہو، اس لیے کہ یہ بات بظاہر جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے باپ سے، اپنی ماں سے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ قیامت میں تو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، میں بچ جاؤں، میں چھوٹ جاؤں، باقی سب جہنم میں جھونک دیے جائیں، جھونک دیے جائیں۔ چاہے میرے اولاد کو جھونک دو، میرے والدین کو جھونک دو، میرے بہنوں بھائیوں کو جھونک دو، میری بیوی کو، یا بیوی کہے گی شوہر کو جھونک دو، مجھے کسی طریقے سے بچا دو۔ قرآن مجید کی تو نص صریح ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اسی طریقے سے وہ جو سورہ معارج میں فرمایا گیا کہ یہ انسان تو چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کسی طریقے سے سب کو فدیے میں لے لے، بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی، اور ماں باپ کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، میرے پورے کنبے اور گھرانے کو بھی، یہاں تک کہ تمام انسانوں کو جھونک دے، کسی طرح مجھے بچا لے۔ یہ نفسی نفسی جو حشر میں ہونی ہے، یہاں بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دے اپنی ذات کے لیے۔ باقی کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کوشش کر سکتی ہے، والدین کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ کیسے گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کیسی عاجزی کے ساتھ، کس طریقے سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیسے گڑ گڑا لیکن نہیں ماننے لائق شخص۔ تو آپ دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں صرف، جیسے کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے تبیین ہے، وضاحت ہے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ بار بار کہیں، لیکن یہ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے، اصل اختیار ہے اپنا۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے، اور تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی جب کہ تم ہدایت پر۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے قوا انفسکم آیا، بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ تو تمہارے اوپر، یہ تو گویا کہ فرض عین کے درجے میں ہے، اس پر تو تم کلیتاً مکلف ہو کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے، البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو، تو اہلیکم، اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمے سب سے پہلے۔ اسی کی ہمیں شرح ملتی ہے حدیث میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، تقویٰ کی تلقین فرماتے تھے، تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ پھر جب آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے، پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو انذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنی قوم، اور اس میں خاص طور پر وہ خطبہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھرانے کی، اپنے قریب کی، اپنی جو عزیز خواتین تھی انہیں جمع کر کے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اے صفیہ، محمد کی، اللہ کے رسول کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ ترغیب، یہ تلقین
تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے اس کو بھی وہ اپنی حد استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ حکمراں راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، اس سے مراد غالباً پتھر کا کوئلہ ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس، مجاہد، امام محمد الباقر اور سدی کہتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوں گے، اسے بجا لاتے ہیں۔ یعنی ان کو جو سزا بھی کسی مجرم پر نافذ کرنے کا حکم دیا جائے گا اسے جوں کا توں نافذ کریں گے اور ذرا رحم نہ کھائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ نماز کی تلقین کرو، یعنی تمہارے بال بچے بھی اپنی تنگ دستی و خستہ حالی کے مقابلے میں ان حرام خوروں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دل شکستہ نہ ہو۔ ان کو تلقین کرو کہ نماز پڑھیں، یہ چیز ان کے زاویہ نظر کو بدل دے گی، ان کے معیار قدر کو بدل دے گی، ان کی توجہات کا مرکز بدل دے گی۔ وہ پاک رزق پر صابر و قانع ہو جائیں گے اور اس بھلائی کو جو ایمان و تقوی سے حاصل ہوتی ہے اس عیش پر ترجیح دینے لگیں گے جو فسق و فجور اور دنیا پرستی سے حاصل ہوتا ہے۔ تقوی ہی کے لیے ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے تم سے اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آخری اور مستقل کامیابی کا وسیلہ ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سب حضرات کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس اولاد کے اور جن بیویوں کے کھانے پینے اور پہننے کی آپ کو فکر ہوتی ہے ان کے لیے آپ کو سب سے بڑھ کر اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بننے پائیں۔ آپ کو اپنی حد تک ان کی عاقبت سنوارنے اور انہیں جنت کے راستے پر ڈالنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی خود بگڑے تو آپ پر یہ ذمہ ہے۔ بہرحال اس کی عاقبت خراب ہونے میں آپ کا کوئی حصہ نہ ہو۔ بسا اوقات میرے پاس اس طرح کی شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ رفقائے جماعت اصلاح خلق کی جتنی فکر کرتے ہیں اصلاح اہل و عیال اور اصلاح خاندان کی نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے معاملے میں یہ شکایات درست ہوں اور بعض کے معاملے میں مبنی پر مبالغہ فرداً ایک ایک شخص کے حال کی تحقیق
میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں یہاں